أما بعد عن السيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا إلى آخر الحديث متفق عليه. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا. وہ اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی. تو اس 99 آدمیوں کے قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل پورے ہو گئے. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے اس کی رہنمائی ایک عالم دین کی طرف کی. اس نے عالم دین سے بھی آ کر یہی بات پوچھی. تو عالم دین نے اسے کہا کہ کون ہے جو تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہوگا؟ تم ایسا کرو، فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر لوگ خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تم بھی عبادت کرو اور واپس اپنی زمین پر نہ آنا. بس وہ چلا گیا، چل پڑا. ابھی آدھا راستہ بھی اس نے طے نہیں کیا تھا کہ اس کو موت آ گئی، وہ آدمی فوت ہو گیا. تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس آدمی کی روح کے حوالے سے باہم جھگڑا کرنے لگے. تو رحمت کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی توبہ کی نیت کے ساتھ نکلا تھا، توبہ کر بھی لی تھی، جبکہ عذاب کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس نے ابھی تک کوئی بھی خیر کا عمل نہیں کیا. تو پھر ان کے پاس ایک اور فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا. انہوں نے اس کو اپنا سالس بنا لیا. اس نے کہا کہ دونوں طرف والی زمین ناپ لو، تو جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا اسی طرف اسے لے جاؤ. تو انہوں نے وہ زمین ناپی تو وہ نیک بستی کے قریب پایا گیا. اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ نیک بستی کے قریب ایک بلشت قریب تھا. اور ایک اور روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی کی. وہ زمین جو برے لوگوں کی طرف تھی اس کو وحی کی کہ تو دور ہو جا، اور جو نیک لوگوں کی طرف زمین تھی اس کی طرف وحی کی تو قریب ہو جا. پھر ان کو کہا کہ پیمائش کرو. تو انہوں نے ایک بلشت کا فرق پایا. اور ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب وہ گرا تو اس نے اپنا سینہ نیک لوگوں کی طرف گھسیٹا. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے میرے بھائیو، باب التوبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور بڑی ہی اہم حدیث ہے، بہت امید افزا حدیث ہے. اور اس کے اندر بڑی خیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا. یہ کہنا کہ فلاں کی بخشش نہیں ہو سکتی یہ جہالت کی بات ہے. یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی کی موت ہو جائے. زندہ آدمی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تمہیں اللہ معاف نہیں کر سکتا. کسی صورت میں یہ فکرہ علمی فکرہ نہیں ہے. لیکن حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے اس کی روشنی میں دیندار لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح وہ آدمی نے 99 قتل کیے نا، اس نے لوگوں سے پوچھا بھی دیندار بندے کی طرف رہنمائی کرو، تو انہوں نے ایک عابد کی طرف رہنمائی کی. دیندار تھا، لوگوں کے اندر عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا ہوگا، داڑھی چھاڑی رکھی ہوگی، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، لوگ اس کو دیندار سمجھتے تھے. اس لیے لوگوں نے اس کی طرف رہنمائی کر دی اور اس نے کہہ دیا بھی تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی. تو پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ہر بظاہر نظر آنے والا بندہ عالم دین نہیں ہوگا.
اس لیے اگر آپ نے کسی مسئلے کے لیے کسی کی طرف رہنمائی کرنی ہے تو ایسے ظاہری شکل اور حلیہ دیکھ کے نہ رہنمائی کر دے کہ جو بندہ مسئلہ کو اب دیکھیں نا جن جن بندوں نے رہنمائی کی ہوگی کہ فلاں عالم دین ہے اس کے پاس چلے جاؤ، تو اب وہ جب قاتل وہاں پہنچا تو اب اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنا؟ جو عابد قتل ہوا ہے، راہب قتل ہوا ہے، اس کے قتل کا ذمہ دار وہ لوگ بنے کہ جنہوں نے خام خواہ اس کو اونچا اٹھایا ہوا تھا. تو آج ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایسی ہی بات ہے کہ جو آدمی کوئی نماز کہیں کرا لیتا ہے، کوئی دو چار باتیں بتا دیتا ہے، لوگ سمجھ لیتے ہیں بڑا عالم دین ہے، چلو جی بندے اس کی طرف ریفر کرنا شروع کر دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یا تو ہم ریفر کریں نہ کریں ہمیں نہیں پتا، بس بات کرو. اور اگر کسی عالم دین کی طرف کسی تحقیقی مسئلے میں ریفر کرنا ہے تو اس کی طرف ریفر کریں کہ جو صحیح معنوں میں عالم دین ہو، جو سارے مسائل کو جانتا ہو اور اس بندے کی نفسیات کے مطابق اسے صحیح فتویٰ دے سکے تاکہ وہ بندہ کسی گمراہی سے بچ جائے، نیکی کی طرف آ جائے. تو بہرحال اس بندے کو غلط فتویٰ دیا تھا. تو پھر ایک عالم دین کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی. اس نے پھر جو عالم دین نے بات کی وہ بڑی اہم بات تھی، وہ علمی بات تھی. اور عالم دین نے اسے یہ کہا کہ وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تیری اور تیری توبہ کے درمیان حائل کون ہو سکتا ہے؟ رکاوٹ ہی نہیں ہے. جب بندہ توبہ کرنا چاہے، جب بندہ استغفار کرنا چاہے، اللہ تو 24 گھنٹے موجود ہے، ہر وقت موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لوگ اپنے آپ دیکھنا دنیا کے اندر بندے کا کام کہیں پھنسا ہونا تو بندے کو کئی چیزیں لکھنا پڑتی ہیں کہ اب وہ محکمے والے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے، ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ساری چیزیں نہیں. اس لیے توبہ کرنے کے وقت انسان کو کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. کل کرو نہیں ہو، جیسے ہی گناہ ہو جائے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. کہ جیسے ہی اتنا گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، فطرت ہے نا، انسانی فطرت ہے. لیکن نقصان کیا ہے کہ بندہ گناہ ہونے کے بعد غافل ہو جائے، توبہ نہ کرے، استغفار ہی نہ کرے. تو آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، فوراً استغفار شروع کر دیں. یہ نہیں سوچنا کہ میرا گناہ کتنا بڑا ہے، میں کتنے عرصے سے نافرمانی کر رہا ہوں، مجھ سے بار بار ہو رہی ہے. ایک حدیث موجود ہے کہ ایک دن میں 70 بار بھی بندے سے وہ گناہ ہو جائے، بندہ توبہ نہ چھوڑے. جیسے ہی گناہ ہو جائے بس اس کے بعد استغفار، توبہ، اللہ کے سامنے رجوع، اللہ کا ذکر، گریہداری، بس جتنی دعائیں یاد ہیں پڑھنی شروع کر دیں. تو اس عابد نے اسے یہ کہا کہ بھائی تمہاری توبہ بالکل قبول ہوگی. ہاں ایک اسے نصیحت کر دی اور وہ نصیحت ہمیں بھی سوچی. وہ نصیحت کیا کی کہ جس طرح مقناطیس ہوتا ہے نا، اس کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو وہ کھینچتی رہتی ہیں. تو ایسے ہی گناہوں کا بھی ایک فیلڈ ہوتا ہے، نیکیوں بھی ہوتا ہے. تو جب آپ گناہوں والے سرکل کے اندر اندر رہیں گے نا تو پھر تو بار بار آپ گناہوں کی طرف جائیں گے. ایسے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی بھی نمازیں ضائع ہوگی. ایسے لوگ جو بولنے کے اندر احتیاط نہیں کرتے، فاحش بولتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. تو ایسے افراد جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، کیا جیسا آپ مجلس اختیار کریں گے ویسے اثرات ہوں گے. تو جو بندہ صحیح توبہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا اس کے لیے سٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنی مجلسیں تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہی ہے، آپ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کریں کہ جو نوافل بھی کثرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. دیکھنا آپ کے لیے نمازیں کتنی آسان ہوتی ہیں. آپ کسی زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں جو اذکار کر رہے ہیں. جس کام کے اندر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، دیکھنا جو لوگ تو دنیا کی دولت کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ارب پتی بڑھنا چاہتے ہیں تو ارب پتیوں کے ساتھ دوستی رہیں، یہ بات کہتے نہیں کہتے. تو اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو عابدوں کے ساتھ دوستی لگائے بغیر کیسے کریں گے؟ تو یہ اس عالم دین نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ یہ بستی چھوڑ دو، اس بستی کے اندر کئی مسائل ہو گئے ہیں، دوسری بستی کے اندر چلے جاؤ. اس آدمی کیونکہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کو دل کے ساتھ اللہ نے توفیق دی، اس نے اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا. اب جو حدیث کا آخری حصہ ہے، دوران سفر سے موت آ گئی، عذاب کے فرشتے بھی ہے، اس میں کافی ساری بحثیں ہیں لیکن میں خلاصہ کرتا ہوں کہ وہ آدمی جب گرا ہے ساری روایتوں کو جمع کر کے تو اللہ کی رحمت بھی آئی ہے
لیکن اس نے گرتے وقت بھی آخری زور اس زمین کی طرف لگایا. حدیث کے الفاظ ہے فنا بصدرہ نحوہا، وہ سینے کے ساتھ وہ گرا نا جب اس نے کہا وہ موت آ گئی ہے، اس زمین کی طرف اس نے وہی ایک بارش. حدیث میں آتا ہے اللہ کے حکم کے بعد بھی جب اللہ نے زمینوں کو بھی حکم دے دیا، فرشتوں میں بھی ناپا، تو صرف ایک بالشت کا فرق نکلا. یعنی ادھر اگر 1 میٹر تھی اس طرف 1 میٹر 1 بالشت، تو ادھر صرف ایک بالشت کا فرق تھا، اور اسی فرق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو میرے بھائی اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نیکی اور بدی دونوں انسانی زندگی کے اندر شامل ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اب جب ترازو وزن تولا جائے گا تو نیکی بھی ہوگی برائیاں بھی ہوگی. تو اگر نیکیاں بڑھ گئی تو انسان کامیاب ہے. یہ نہیں کہ برائیاں بالکل نہیں ہوگی، برائیاں بھی ہوگی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی برائیاں کم سے کم کرنی ہے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، تاکہ ہمارا میزان جھک جائے، ہمارا وزن زیادہ بڑھ جائے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے اور کسی برائی کو حقیر سمجھ کے کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں اسے حقیر سمجھوں اور اللہ کے یہاں اس برائی کا وزن بہت زیادہ ہو جائے، اور کسی نیکی کو میں حقیر سمجھوں اللہ کے یہاں اس کا وزن بہت زیادہ، اللہ کے یہاں سبحان اللہ کہنے کا بڑا اجر، الحمدللہ کہنے کا بڑا اجر ہے. کئی نیکی ایسی ہے کہ بندہ کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. تو اس بندے نے بھی کسی بھی نیکی کو، یہ جو ہجرت والی نیکی تھی، اس کو بھی اس بندے نے حقیر نہیں سمجھا، اور اس نے وہ نیکی کی اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا. ایک اور بات اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد یہی ہے جس علاقے کے اندر، جس جگہ کے اندر، جس بستی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی، اس سے ہجرت کرنی چاہیے، اس جگہ کو یعنی یہ ادھر اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی روح قبض کریں گے، وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے اینا ما کنتم، تم کہاں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے ہم تو بڑے کمزور تھے، ہماری سنتا ہی کوئی نہیں تھا، ہماری چلتی نہیں تھی جو ہمارے آج کا حضور ہے دین پر عمل نہ کرنے کے. تو فرشتے ان کو کہیں گے بھائی الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجر، تم ہجرتیں کر جاتے. اگر ادھر عبادت دیکھیں نا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین پر عمل مشکل ہونے کی وجہ سے مکہ چھوڑ سکتے ہیں تو اس سے افضل تو جگہ کوئی نہیں ہے، نہ اس سے افضل کوئی ادارہ ہے، نہ اس سے افضل کوئی چیزیں ہیں. میں نے ایک بہت عرصہ پہلے ایک آدمی نے نا خطوط، وہ پہلے آتے تھے مختلف ادیبوں کے خطوط کتابوں کے اندر بھی آتے تھے، آج کل تو سسٹم ترک ہو گئے، پرانے خطوط ان کے شائع ہوتے تھے. تو سر سید کا ایک خط میری نظروں سے گزرا کہ ایک آدمی نے ان کو لکھا کہ میں نے ایک ایسے محکمے کے اندر نوکری کر لی ہے کہ وہاں مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کا بڑا مسئلہ ہے، پڑھی نہیں جا رہی، تو آپ میری رہنمائی کریں میں کیا کروں؟ یہ سر سید کے خط کا میں لکھ رہا ہوں. تو سر سید رحمہ اللہ نے اسے جواب میں لکھا کہ مجھے تو لگتا ہے تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا، یہ اگر ظہر کی نماز کا موقع نہیں مل رہا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محکمہ تمہارا رازق ہے، یہ تمہیں رزق دے گا، تو اس کو چھوڑو، فوراً وہاں جاؤ جہاں تمہیں ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع ملے. اور جب لوگ نماز کے پابند تھے تو کتنے بندے ایسے ہیں آپ پڑھے گا کہ جنہوں نے ملازمتیں چھوڑ دی کس وجہ سے ہمیں نماز کا موقع نہیں ملتا، تو کیا وہ بھوکے مار گئے؟ اللہ تعالیٰ نے بہتر ہے تاکہ، اور یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، دین پر عمل مشکل ہو رہا ہے، یہ جگہ چھوڑ دو کسی اور جگہ. فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین کے اندر اتنا کچھ ملے گا کہ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے. تو میرے بھائیو بہرحال اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہمیں خوشخبری سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کے ہمیں یہ ہمت دلائی ہے کہ ہم توبہ کے اندر بالکل نہ سستی کریں، توبہ کی طرف نکلیں. جیسے ہم توبہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کے دروازے کھلیں گے نا، ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تائبین کے اندر شامل کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.